الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے، ہر قسم کی ملاوٹ سے، ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت خالص عمل ہی کو قبول فرماتے ہیں۔ جس عمل میں ملاوٹ ہو جائے، اس میں کوئی اور چیز شامل ہو جائے، اللہ اس عمل کو قبول نہیں فرماتے۔ اس لیے اسلام میں نیک اعمال کی جو بنیاد ہے وہ نیک نیت ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار ہی نیت پر ہے۔ جیسی نیت ہوگی اسی کے مطابق وہ عمل شمار کیا جائے گا۔ اگر خالص 100% خالص اللہ کے لیے ہوگی تو وہ عمل خالص تصور ہوگا، اللہ کے یہاں مقبول ہوگا۔ اور اگر اس کے اندر ذرا بھی غیر کی شرکت ہو گئی، کسی اور معاملے کی شرکت ہو گئی، تو وہ عمل خالص نہیں رہے گا۔ ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، خود کئی طرح کے عیبوں سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن ہمارا اپنا یہ حال ہے کہ ہم ملاوٹ والی چیز کو پسند نہیں کرتے۔ ہمارا اپنا یہ حال ہے۔ ہمیں پتہ چل جائے اس دودھ کے اندر پانی ملا ہوا ہے، کیمیکل ملا ہوا ہے، ہم کبھی اس دودھ کو نہیں خریدیں گے، نہ پئیں گے۔ تو ہم انسان، حالانکہ ہم تو کئی معاملات میں مخلص بھی نہیں ہیں، لیکن ہم اپنی ذات کے لیے خالص چیز کو پسند کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت جن کی واقعتاً حقیقت میں بلند شان ہے، عظمت ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ملاوٹ والا عمل کیوں پسند فرمائے؟ چنانچہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی، انما الاعمال بالنیات، یہ محدثین میں سے بہت مشہور محدث ہیں، شاید ہی مسلمانوں میں کوئی ہو جو ان کو نہ جانتا ہو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جو فضیلت ملی وہ ان کے تقوی کی وجہ سے، ان کے دین اور اسلام اور بالخصوص فن حدیث کے ساتھ مخلص ہونے کی وجہ سے اللہ نے ان کو یہ مقام عطا کیا۔ یہ ایسا نہیں ہوتا کہ اکیلے وہی ایک بیٹھے حدیث کی کتاب لکھ لیتے۔ حدیث کی کتابیں یعنی لاکھوں میں، اب شاید کروڑوں میں ہو چکی ہوں گی، جو لکھنے والے ہیں انہوں نے لکھی۔ یعنی آپ اندازہ کریں نا کہ صحابہ جتنے بھی جو لٹریٹ تھے، لکھنا جانتے تھے، وہ حدیث کی کتابیں نہیں حدیث لکھتے تھے۔ اس کے بعد جو ان کے شاگرد تھے، جب ان کو املا کرواتے تھے وہ حدیث لکھتے تھے، پھر ان کے جو شاگرد تھے وہ حدیث لکھتے تھے، تو یہ تعداد کتنی بن جاتی ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ اب چند کتابیں حدیث کی دنیا میں مشہور ہیں، حتیٰ کہ مدارس کے اندر سلیکٹ ہو گئیں، پڑھائی جاتی ہیں، حالانکہ لکھنے والے مصنف تو بہت پہلے فوت ہو چکے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ مصنف خود کوشش کرتا ہے، اپنی کتاب کو کسی سلیبس کا حصہ بناتا ہے،
بعض لوگ اپنی کتاب کو کسی اسکول میں لگواتے ہیں اور اس کے لیے ان کو پیسے بھی دینے پڑے تو وہ دیتے ہیں کہ جی ہماری کتاب کسی طرح شروع کروا دیں، لیکن ان کے مصنفین تو بہت پہلے کے فوت ہو چکے ہیں، ان کے شاید آگے وارث بھی پتہ نہیں کتنے فوت ہو چکے ہیں، تو یہ مقبولیت اللہ کی طرف سے ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے احادیث میں سے بھی وہ حدیث سلیکٹ کی کہ جس کا تعلق ہی اس مضمون سے تھا کہ ہر کام انسان خالص اللہ کے لیے کرے، کہ امن کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اور اس کے ضمن میں ایک واقعہ بھی لائے، اور واقعہ کیا تھا وہ آپ سنیے، حیران ہو جائیں گے۔ صحابی کا عمل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے ہجرت فرمانے کا اذن عام دے دیا اور سب کو کہا کہ سب ہجرت کریں، تو ہجرت کرنا اتنا آسان نہیں تھا، حالات بہت ہی غیر موافق تھے۔ کفار جو تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ جتنے مسلمان ہیں یہ مدینہ منورہ جا کے اکٹھے ہوں گے اور وہاں کھلے عام اپنے اسلام کی تبلیغ کریں گے، بڑی جماعت بنائیں گے اور مکہ پہ حملہ کریں گے، اس لیے وہ ان کو مکہ سے جانے نہیں دے رہے تھے۔ لہٰذا اپنی جائیدادیں بیچنا، اپنی زمینیں بیچنا، گھر بیچنا اس کا تصور ہی نہیں تھا، تو لہٰذا وہ چھپ چھپا کے بس راتوں رات جو ہاتھ میں سامان ہوتا وہ لے کر نکلتے، اور صحابہ نے آگے پیچھے جو ہے وہ ہجرت کرنی شروع کر دی۔ ایک صحابی تھے تو انہوں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو مانا کہ میں ہجرت کرتا ہوں، اور یقیناً ان کی ہجرت اللہ کے لیے تھی، اللہ کے رسول کے لیے تھی۔ تاہم اس نیت میں، اس ہجرت کی نیت میں ایک نیت اور شامل ہو گئی، اور وہ نیت بھی 100% حلال کام کی، کوئی استغفر اللہ حرام کام یا مکروہ کام کی نہیں۔ کیا کام تھا کہ مدینہ منورہ میں ایک خاتون تھی، مسلمان تھی، صحابیہ تھی، انہوں نے، ان کا ان سے تعلق تھا اور دونوں نکاح بھی کرنا چاہتے تھے، تو ان خاتون نے ان کو میسج بھیجا کہ اگر آپ بھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ جائیں تو میں آپ کے ساتھ نکاح کرنے کو تیار ہوں۔ اب آپ بتائیے، ہجرت انہوں نے کرنی ہے مکہ سے مدینہ منورہ، سیم ڈیسٹینیشن ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کرنی ہے، ساتھ میں انہوں نے یہ نیت شامل کر لی کہ جب میں جا ہی رہا ہوں تو اس میں کیا حرج ہے کہ میں اس خاتون جس نے مجھے پیغام بھیج دیا میں نکاح کی نیت بھی کر لیتا ہوں۔ اب آپ بتائیے، ہجرت بھی 100% حلال اور حضور کا حکم تھا، اللہ کی طرف سے آیات نازل ہوئی، وہ بھی بالکل حق کام اور فرض درجے کا کام، اور نکاح بھی 100% حلال کام، کوئی غلط کام کی نیت شامل نہیں ہے، اور ان کے نکاح کی نیت سے ہجرت والی نیت میں کوئی فرق بھی نہیں آ رہا، بظاہر اس عمل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن جب انہوں نے ہجرت کر لی اور وہاں پہنچ کر پھر ان کا وہ نکاح کا معاملہ ہوا، تو جو ان کے ساتھی تھے نا، دوست یار، تو انہوں نے کہا کہ اچھا یار تو اس وجہ سے ہجرت نہیں کی، تو نے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا ہے، تم نے تو اس خاتون سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی ہے۔ ان کا نام تھا ام قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کہنے لگے کہ تم نے تو ام قیس سے نکاح کے لیے ہجرت کی ہے، لہٰذا تمہاری ہجرت اللہ و رسول کے لیے نہیں ہے، تم مہاجر ام قیس ہو۔ ان کا نام ہی یہ ڈال دیا دوستوں نے کہ تم ان کی خاطر ہجرت کر کے آئے ہو، ہم تو اللہ کے رسول کے لیے ہجرت کر کے آئے اور تم نے جو ہے نا وہ اس لیے۔ اچھا، یہ بات چلتے چلتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچ گئی۔ جب آپ کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہجرت کی اس کی ہجرت وہی ہے، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول ہی کے لیے ہے، لیکن جس نے کسی عورت کے لیے ہجرت کی یا کسی اور مقصد کے لیے کی تو پھر اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ نیت کتنی اہم چیز ہے اسلام میں، کہ ایک جائز حلال کام کی نیت دوسرے کام کے ساتھ ایڈ کر لیں تو وہ بھی ناپسندیدگی کا ذریعہ بعض اوقات بن جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں کتنا احتیاط کرنی چاہیے، اگر ہم اصل کام جو کر رہے ہیں نیکی کا اس میں ہی ہماری ملاوٹ کی نیت ہو، دکھاوے کی نیت ہو، شہرت کی نیت ہو، واہ کی نیت ہو، کوئی بھی نیت ہو سکتی ہے، اور یہ نیتیں بالکل ناجائز ہیں۔
اللہ کے معاملے میں یعنی اللہ کی عبادت کے معاملے میں 100% خالص اللہ کی نیت کر کے ہی عبادت کرنی چاہیے، ورنہ عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ دوسری بات کہ جو مخلص آدمی ہوتا ہے، مخلص اسی کو کہتے ہیں کہ وہ نیکی کے کاموں میں خالص اللہ کے لیے نیت کرتا ہے اور کوئی نیت نہیں ہوتی۔ اس مخلص بندے کے ساتھ ہمیشہ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اللہ کی غیبی مدد اسی بندے کے ساتھ ہوتی ہے۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس حدیث کے شعبے سے کتنا مخلص تھے اور ان کو کتنا شوق تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مختلف جگہ سے جا کر اکٹھی کرتے، روایتیں لیتے، اس کو محفوظ کرتے، اس کی تحقیق کرتے، اور اس فن حدیث کے ساتھ وہ کتنے مخلص تھے اس کا اندازہ آپ کو ان کی زندگی کے ایک واقعے سے ہوگا۔ ایک مرتبہ یہ تجارت کی نیت سے ایک اپنے علاقے سے کسی دوسرے علاقے جا رہے تھے، تو راستے میں دریا تھا، کشتی تھی، تو بہت سارے لوگ سوار تھے، یہ بھی سوار ہو گئے۔ اس کشتی کے اندر نا ایک ٹھگ تھا، ایک فراڈی بندہ جو لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے اور ان کے پیسے ہتھیار لیتا ہے، تو اس قسم کا بندہ تھا۔ اس نے دیکھا یہ معصوم سا چہرہ ہے، چھوٹی عمر ہے، تو عموماً اسی قسم کے لوگ ان کے ٹارگٹ ہوتے ہیں کہ جہاں دیدہ نہیں ہے، عمر رسیدہ نہیں ہے، اس کو کیا پتا۔ تو یہ نہ آ کے امام بخاری کے پاس بیٹھ گیا اور آ کے بات چیت شروع کر دی۔ لوگ بڑے ٹاکٹیو ہوتے ہیں، گپ شپ کر کے نا آپ کا اندر کا سب کچھ نکلوا لیتے ہیں، اور شریف آدمی جس کی نیت صاف ہوتی ہے وہ ساری بات بتا دیتا ہے۔ لہٰذا اس نے باتوں باتوں میں پوچھ لیا کہ امام بخاری جو ہے وہ فلاں شہر میں جا رہے ہیں اور تجارت کے لیے جا رہے ہیں، اور ان کے پاس مال ہے، ایک تھیلی ہے جس کے اندر سونے کے یعنی درہم ہیں یا دینار ہیں، اور اتنی مقدار ہے یعنی اتنی اماؤنٹ ہے جس سے وہ کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ بس اس نے اپنا موقف پورا کر کے تو تھوڑی دیر بعد اٹھا اور کشتی میں دوسری جگہ جا کر بیٹھ گیا اور ایک دم شور ڈال دیا کہ جناب میرے جیب میں جو پیسے تھے وہ کسی نے نکال لیے۔ اب شور مچائے، چیخے چلائے، تو لوگوں نے کہا بھی صبر کرو، کیا ہو گیا؟ بھئی دیکھو اگر کسی نے واقعی تمہارے پیسے چرائے تو وہ اس کشتی سے باہر تو نکل نہیں سکتا، پانی ہے چاروں طرف، تو چور اس کا مطلب ہے تو کشتی کے اندر ہی، لہٰذا ہم تلاشی لیتے ہیں تو جو بھی چور ہوگا پکڑا جائے گا، تم بتاؤ کیا نشانی۔ اس نے جتنی بات سنی تھی نا امام صاحب سے، بالکل تھیلی کا رنگ بھی وہی بتایا، وہی چیز بتائی، اتنی ہی اس نے بتایا کہ اندر اس میں اتنے درہم ہیں، دینار ہیں۔ تو اب جب انہوں نے کشتی کی ایک طرف سے تلاشی شروع کی ہر ایک کی، تو کسی کے پاس سے نہ ملے۔ امام صاحب بالکل آخر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو لوگوں نے دیکھا بڑا معصوم سا چہرہ ہے اور نیک نوجوان ہے، لیکن کہا کہ جی اصول ہے جب سب کی تلاشی ہوئی تو آپ کی بھی ہوگی، انہوں نے کہا لے لیں۔ امام صاحب کی جب تلاشی لی تو ان کے پاس سے کچھ بھی نہ ملا، بڑے حیران ہوئے، اور اس چور کو پھر یعنی اس ٹھگ کو بڑا لوگوں نے برا بھلا کہا کہ پتہ نہیں کہاں گرا کر آیا ہے، اور پوری کشتی والوں پر الزام بھی لگایا، ان کو پریشان بھی کیا، لوگوں نے بڑا برا بھلا اس کو کہا۔ خیر وہ بڑا نادم شرمندہ ہوا۔ اب جب کشتی کنارے لگی تو ہر آدمی اپنے راستے پہ چل پڑا۔ تو یہ جو ٹھگ تھا نا یہ امام صاحب کے پیچھے چل پڑا اور کہا کہ دیکھو شکل سے کتنے شریف لگتے ہیں اور کیسا تم نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے۔ تو انہوں نے کہا میں نے کون سے جھوٹ بولا آپ سے؟ تو کہنے لگے بھی آپ نے مجھے بتایا نہیں تھا آپ کے پاس اس رنگ کی اس طرح کی تھیلی ہے، اس میں اتنے درہم ہے، آپ نے کہا نہیں تھا؟ کہا جی بالکل کہا تھا اور میرے پاس تھی۔ تو انہوں نے کہا تلاشی میں نکلی کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کہ جب تم نے تماشا کھڑا کیا اور کشتی میں شور ڈالا تو میں تمہاری نیت اور عمل سب سمجھ گیا کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے پیسے تو میرے تھے، لیکن اب جب بات مجھ تک پہنچتی تو لوگوں کو شبہ تو ہو جاتا نا کہ اسی رنگ کی تھیلی یہ بتا رہا ہے اور اتنے ہی درہم بتا رہا ہے، تو میں کس کو ثابت کرتا کہ یہ میرے ذاتی پیسے ہیں؟ تو یہ ایک مسئلہ بن جاتا، لہٰذا میں نے اپنے وہ پیسے خود دریا میں پھینک دیے۔ تو کہنے لگا آپ نے اپنا حلال مال خود دریا میں پھینک دیا، کیوں؟ تو کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ میں حدیث کا طالب علم ہوں، حدیث اکٹھی کرتا ہوں اور حدیث سناتا ہوں، بیان کرتا ہوں۔ تو حدیث کے اندر اگر کوئی شخص جھوٹا یا چور یا کذاب ثابت ہو جائے تو اس سے روایت نہیں لی جاتی۔ تو میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آگے بیان کرتا ہوں،
اگر مجھ پر یہ الزام آج لگ جاتا تو تاریخ میں یہ واقعہ لکھا جانا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ پر ایک مرتبہ چوری کا الزام لگا، چاہے ثابت نہ ہوا ہوتا لیکن الزام لگنا ثابت ہو جاتا اور مجھ سے لوگ حدیث لینا چھوڑ دیتے. اس لیے میں نے کہا حدیث میرے لیے قیمتی ہے، اس مال کی کوئی قیمت نہیں، میں نے مال اپنے ہاتھ سے برباد کر دیا. اللہ، اتنے مخلص تھے حدیث کے ساتھ، اتنی محبت تھی حدیث کے ساتھ، فن حدیث کے ساتھ. تو جو مخلص بندہ ہوتا ہے اس کا عمل قبول ہو جاتا ہے اور اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے. اور جو بندہ مخلص نہیں ہوتا، نیت میں ذرا سی گڑبڑ شامل کر لی تو اب اس کا عمل ضائع ہو گیا. ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے قیامت کے دن 3 لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، یعنی 3 طرح کے لوگ، 3 kind of people. اور ان کا عمل کیا ہوگا وہ آپ سن لیجئے. ایک شخص پیش ہوگا جو بہت مالدار ہوگا. مال اللہ کی نعمت ہے، جیسے آنکھیں نعمت ہے، کان نعمت ہے، رزق کسی کے لیے تھوڑا ہے زیادہ ہے، تو مال اللہ کی ایک نعمت ہے. تو اللہ نے اس کو بہت مال دیا ہوگا. اب اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ بتاؤ میں نے تمہیں دنیا میں مال کی نعمت عطا کی تھی، تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے ہر اس جگہ پر خرچ کیا جہاں لوگوں کو ضرورت تھی اور آپ کی رضا کی خاطر میں نے مال خرچ، بیواؤں کے اوپر خرچ کیا، یتیموں پہ خرچ کیا، یتیم بچیوں کی شادیوں میں نے خرچ کیا، اور کئی میں نے یتیم خانے بنوا دیے اور مدرسے بنوا دیے. یہی میں نے سارا کام بڑے اپنے کارنامے سنائے گا. اللہ فرمائیں گے واقعتاً تم نے دنیا میں غریبوں پہ خرچ کیا، یتیموں پہ خرچ کیا، مسکینوں پہ خرچ کیا، اتنی تعمیرات تم نے کروائی، یہ سب کیا، لیکن میرے لیے نہیں کیا. اللہ تعالیٰ دلوں کے راز کو جاننے والے. وہ چیز جو ہم چھپا لیتے ہیں نا، قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا کہ جس چیز کو تم چھپاتے ہو اللہ کے لیے وہ بالکل واضح ہے جو تمہارے قلوب کے اندر ہے. تو ہم انفیکٹ اللہ سے کچھ چھپانا بھی چاہیں تو ہم چھپا نہیں سکتے. اللہ فرمائیں گے تم نے مال خرچ کیا، یہ اللہ تصدیق کریں گے، لیکن میرے لیے نہیں کیا، بلکہ اس کی جو دل کی نیت تھی اللہ اسے بتا دیں گے. اس لیے کیا کہ لوگ بڑا سخی کہیں، بڑا حاتم تائی کہیں. ہوتا ہے نا کئی لوگوں کو ہوتا ہے جی ہم باقاعدہ مجمع میں بیٹھ کے بتاتے جی ہمارے گھر کے باہر تو فقیروں کی لائنیں لگی رہتی ہیں، ہمارا تو 3 ٹائم لنگر چلتا ہے، اور ہم نے تو اتنے آرفنیج بنائے ہیں اور اتنے یتیم خانے اور اتنے کفالت سینٹر بنائے ہیں، اور ہمارے تو یہ کار خیر، بڑے اونچے لوگ ہیں. تو یہ جو مقصد تھا، یہ جو نیت تھی، اس نے اس عمل کو برباد کر کے رکھ دیا. دوسرا بندہ پیش ہوگا جو ایک مجاہد ہوگا اور اس نے واقعتاً لڑائی کے اندر جان دی ہوگی. اللہ پوچھیں گے بتاؤ میں نے تمہیں شجاعت، دلیری، بہادری کی صفت دی تھی، مضبوط طاقتور جسم دیا تھا، بتاؤ تم نے کیا کیا؟ اب دیکھیے کوئی بندہ بزدل ہے تو پھر خود سے بزدل تو نہیں ہے نا. تو ایک بندہ دلیر ہے تو وہ اللہ کی دی ہوئی صفت ہے. کسی کو مضبوط طاقتور جسم ملا ہے تو اللہ کی طرف سے. اب اللہ پوچھیں گے تم نے اس نعمت کا کیا کیا؟ تو وہ کہے گا یا اللہ میں ساری زندگی جنگوں میں لڑتا رہا آپ کی خاطر، آپ کے کلمے کو بلند کرنے کی خاطر، اور ہر جنگ میں اسی نیت سے شرکت کرتا رہا کہ میں لڑتا رہوں گا حتیٰ کہ اپنی جان دے دوں گا اور شہید ہو جاؤں گا آپ کی خاطر. اللہ تصدیق کریں گے ہاں واقعتاً تم نے زندگی میں کئی جنگیں لڑی، تم جنگوں میں شریک ہوئے حتیٰ کہ تم لڑتے لڑتے قتل ہو گئے، یہ بات درست ہے، لیکن تم نے میرے لیے لڑائی کی، میرے لیے جہاد کیا، ایسا بالکل نہیں ہے. بلکہ تمہارے قلب میں یہ نیت تھی کہ اگر میں زندہ رہ گیا تو سینے پہ کئی میڈل لگ جائیں گے، تمغہ جرت، تمغہ امتیاز، نشان حیدر یہ ملیں گے، عزت ہوگی، واہ واہ ہوگی، رینک بڑھے گا اور شہرت بڑھے گی، اور اگر تم مر بھی گئے تو تمہاری میت کو بھی بہت پروٹوکول ملے گا. آپ کو پتہ ہے فوجی اعزاز بہت زیادہ دیے جاتے ہیں، اور جی شہید فلاں ہیں اور اس کو بڑا اس کی قبر جو ہے وہ پروٹوکول کے ساتھ اس کی تدفین ہوتی ہے، پھر اس کی قبر پر پھول چڑھائے جاتے ہیں، بڑا اس کو مرنے کے بعد بھی ہے. تو اس وجہ سے کہ میرا تو نقصان ہی نہیں، اگر میں زندہ رہا تو زندگی میں فائدہ اٹھاؤں گا، مر گیا تو میری لاش فائدہ اٹھائے گی، اس وجہ سے تم نے ہر جہاد میں شرکت کی، میری خاطر تم نے جان نہیں دی.
اللہ اکبر۔ تیسرا وہ بندہ جو صاحب علم ہوگا، اللہ پوچھیں گے بتاؤ علم ایک نعمت ہے میں نے تمہیں عطا کی، بھئی اگر آپ چیز پڑھ کے بھول جاتے ہیں اور ایک شخص پڑھتا ہے اس کو یاد رہتی ہے تو یہ اللہ کی نعمت ہے نا۔ امام بخاری کا ذکر آیا تو اللہ نے ان کو ایسی یادداشت دی تھی جس کو آج کے زمانے میں اگر سمجھانے کی کوشش کریں تو کہیں فوٹوگرافک میموری، کہ جیسے بندہ تصویر نہیں کھینچ لیتا۔ اچھا حافظوں کو بھی ماشاءاللہ حافظ قرآن میں ہوتے ہیں، ان کو بھی اللہ یہ نعمت دیتے ہیں کہ قرآن حفظ کرتے 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 ان کو صفحہ اور اس کی لائنیں تک یاد ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ کسی غیر حافظ کو سنا رہے ہوتے ہیں نا تو سناتے سناتے کہتے ہیں جی صفحہ پلٹ لیں، حالانکہ وہ تو دیکھ نہیں رہے ہوتے، ان کو اس کی امیج تصویر قرآن کی نا ان کے اندر فیڈ ہو جاتی ہے۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے ایسی زبردست حافظہ دیا، تو ایک موقع پر مخالفین نے ان کو یعنی ان کی تذلیل کرنے کی کوشش کی۔ ہر زمانے میں یعنی جو لوگ اللہ والے ہوتے ہیں، مخلصین ہوتے ہیں، ان کے مخالفین بھی ہوتے ہیں، تو مخالفین نے ان کو ایک جلسے میں بلایا اپنے شہر میں، اور بلا کر بہت مجمع اکٹھا کیا، بڑی دنیا اکٹھی ہو گئی، ان کو باقاعدہ ایک مسند سٹیج بنائی، اس پر بٹھایا اور تعریفوں پہ تعریفیں شروع کر دی۔ یہ اتنی سی عمر میں چھوٹا سا نوجوان، اور اس کا علم دیکھیں، اس کا حافظہ ایسا حافظہ، ان کو اتنی حدیث یاد ہیں اور فلاں ہے، کافی دیر تعریفیں کرتے رہے۔ اب ایک پریشر بلڈ اپ ہو جاتا ہے، یعنی عوام کے سامنے اتنی تعریف ہو جائے، اور حافظے کی تعریف ہوئی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ مجمع میں سے ایک آدمی اٹھا جو انہی کا آدمی تھا، پری پلانڈ تھا سارا، ان کا کھڑا ہوا اور اس نے ایک حدیث پڑھی۔ اس نے کہا امام صاحب آپ نے کیا یہ حدیث سنی ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ میں نے یہ حدیث نہیں سنی۔ ابھی تعریف ہو رہی ہے کہ حافظ الحدیث ہے۔ پہلے وقتوں میں نا حافظ قرآن کے لیے نہیں ہوتا تھا، یہ جو بڑے بڑے حافظ حجر ہیں اور دوسرے حضرات جن کے نام سے حافظ آتا ہے، تو حافظ قرآن تو آلموسٹ سارے ہی ہوتے تھے، یہ حافظ الحدیث کے لیے ہوتا تھا کہ جس کو کئی ہزار یا لاکھ حدیثیں یاد ہوتی تھی، اس کے ساتھ یہ ٹرم لگتی تھی۔ تو ایک طرف مجمع میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ حافظ الحدیث ہے، کئی لاکھ حدیثیں یاد ہیں، بڑا حافظہ ہے، اور مجمع میں سے ایک آدمی نے اٹھ کر پوری روایت کے ساتھ حدیث پڑھی، تو امام صاحب نے کہا میں نے نہیں سنی۔ اس کے بعد اس نے دوسری حدیث پڑھی، کہا آپ نے یہ سنی؟ کہا میں نے نہیں سنی۔ تیسری، چوتھی، 10 حدیثیں اس نے پڑھی۔ 10 کی 10 حدیثیں سننے کے بعد انہوں نے کہا میں نے یہ حدیث نہیں سنی۔ وہ بیٹھ گیا، دوسرا آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے ایک حدیث پڑھی اور امام صاحب نے کہا میں نے نہیں سنی۔ اس نے 10 حدیثیں پڑھی تو کہا میں نے نہیں سنی۔ تیسرا آدمی، چوتھا آدمی، 10 آدمی تھے جو ان کے امپلانٹڈ تھے۔ اصل میں تھا یہ کہ احادیث صحیح تھیں، لیکن نہ ان کی روایتوں کو مکس کیا ہوتا ہے، کسی کی روایت اور متن کسی کا، اور کسی اور کا متن اٹھا کے کسی اور کی روایت کے ساتھ سب مکس کیا ہوا تھا۔ تو 10 بندوں نے 10 حدیثیں سنائی جن کو خلط ملط کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا، اس میں ٹیمپرنگ کی ہوئی تھی، تو یہ ٹوٹل 100 حدیثیں ہو گئی۔ اب سنیے، جب یہ 10 کے 10 لوگ اپنی بات کر چکے اور امام صاحب ہر مرتبہ کہتے رہے لا میں نے نہیں سنی، اس کے بعد امام صاحب نے کلام شروع کیا اور کہا وہ جو پہلا شخص تھا نا، اس نے پہلی حدیث یہ سنائی تھی، پہلے جو اس نے غلط سنائی تھی وہ سنائی اور کہا صحیح حدیث یوں ہے۔ لوگ حیران رہے۔ پھر کہا اس نے دوسری حدیث یہ سنائی تھی جبکہ درست حدیث یہ ہے۔ اس کی 10 حدیثوں کا جواب اس طرح سے دیا کہ پہلے اسی کی 10 حدیثیں جو اس نے مکس کر کے بنائی ہوئی تھی وہ سنائی، پھر صحیح سنائی، پھر دوسرے کا، پھر تیسرے کا، 10 کے 10 بندوں کا اس مجمع میں جواب دیا، یعنی 100 حدیثیں جو مکس کر کے خلط ملط کر کے ابھی انہوں نے سنائی تھی ایک مرتبہ، وہ سن کر وہ ریپیٹ کی اور پھر صحیح حدیث جو تھی وہ سنا دی۔ اس پر کئی لوگوں نے کلام کیا کہ امام صاحب کا اس میں کمال یہ نہیں تھا کہ انہوں نے 100 صحیح حدیث سنا دی، وہ انہوں نے پہلے سے یاد کی ہوئی تھی۔ ان کا کمال یہ تھا کہ جو ابھی انہوں نے سنی تھی غلط حدیث، وہ ایک دفعہ سن کر وہ بھی حفظ ہو گئی۔ تو اللہ نے ان کو ایسی فوٹوگرافک میموری دی تھی۔ تو یہ حافظہ ایک نعمت ہوتی ہے۔ تو وہ تیسرا شخص صاحب علم اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اللہ پوچھیں گے بتاؤ میں نے تمہیں علم کی نعمت دی، حافظے کی نعمت دی، تم نے کیا کیا؟
تو وہ کہے گا یا اللہ میں نے آپ کی رضا کے لیے پہلے تو اتنی مشقت سے علم پڑھا، چونکہ عالم بنتے ہیں 8 سال تو ویسے لگ جاتے ہیں، مفتی بننا ہے تو مزید 1 یا 2 سال لگ جاتے ہیں، تو میں نے بڑی مشقت کے ساتھ، محنت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ علم حاصل کیا، اس کے بعد انتہائی اخلاص اور محنت کے ساتھ اس علم کو آگے پھیلایا اور کئی شاگرد پیدا کیے۔ اللہ فرمائیں گے یہ بات تو درست ہے کہ تم نے مشقت سے علم سیکھا، اس کے بعد آگے سکھایا، لیکن میری رضا کے لیے نہیں سکھایا۔ اس کی نیت کیا تھی کہ جناب میں اتنے شاگرد پیدا کروں گا تو مشہور ہو جاؤں گا، شیخ البخاری، شیخ الحدیث اور مفتی اعظم، اور القابات لگ جائیں گے میرے نام کے، وہ 7-8 نام اپنے اصل نام سے پہلے اور 7-8 القابات نام کے بعد۔ تو علماء کا نام کوئی چھوٹا تھوڑی ہوتا ہے، وہ تو عام کاپی پہ ایک جگہ پہ لکھ نہیں سکتے، تو اتنا بڑا نام ہوتا ہے، علامہ، الحاج اور فلاں اور حافظ اور وہ یہ وہ۔ تو تم نے ان ناموں کی خاطر یہ علم سیکھا اور سکھایا، میری رضا کی خاطر نہیں۔ لہٰذا ان تینوں کا، وہ جو سخی تھا جس نے مال خرچ کیا، اللہ کے لیے نہیں کیا، وہ جو بندہ واقعتاً میدان جنگ میں قتل ہوا تھا، جو اپنے آپ کو شہید کہہ رہا تھا، اس کو، اور یہ بندہ جو صاحب علم تھا، اس نے علم پڑھایا، لیکن تینوں کا عمل چونکہ نیت میں کھوٹ تھا، تو حدیث آپ سن چکے انما الاعمال بالنیات، اس لیے ان تینوں کو حکم ہوگا اٹھا کے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ہمارے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کو سمجھنا کہ کوئی بھی نیک عمل کریں اس میں خالص نیت اللہ کے لیے کریں، اس میں ذرا بھی ملاوٹ نہ ہو، دکھاوا نہ ہو۔ دیکھیے جو عبادت ہم کرتے ہیں، اس عبادت کو خالص اللہ کے لیے کریں۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، آیت مبارکہ ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ تم حج اور عمرہ خالص اللہ کے لیے کرو۔ ہر عمل خالص اللہ کے لیے کرنا ہے، لیکن اس کا ذکر خاص اس لیے ہوا کہ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت میں سے ایک بات کی ارشاد فرمائی کہ قرب قیامت میں میری امت کے عمراء، امیر لوگ اس لیے کثرت سے حج کریں گے تاکہ محفلوں میں بیٹھ کر بیان کر سکیں میں نے 12 حج کیے ہوئے، میں نے 18 حج کیے ہوئے، میں نے اتنے حج کیے ہوئے۔ اس چیز کو وہ تفاخر کے طور پر بیان کر سکیں اور اپنی سپریورٹی ظاہر کر سکیں، اس لیے جو ہے نا وہ کثرت سے حج کریں۔ ان کا مقصد اللہ کی رضا نہیں ہوگا، بلکہ اس لیے حج ہوگا کہ امیر آدمی ہے، سیر سپاٹا کرنا، لیکن جی اگر اللہ کی نیت بیچ میں سے نکال دیں تو لوگ دبئی بھی جاتے ہیں سیر کرنے، اور کینیڈا بھی چلے جاتے ہیں، فرانس چلے جاتے ہیں، ملیشیا چلے جاتے ہیں، تو ایک بندہ سیر کرنے سعودیہ چلا گیا۔ تو اگر اللہ کی نیت نہیں ہے تو پھر تو سیر سپاٹا ہے۔ اور فرمایا میری امت کے فقراء بھیک مانگنے کے لیے جو ہے وہ حج کریں گے کثرت سے۔ اللہ، اور آج ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، پہلے کوئی اکا دکا ملتا تھا، اب تو بہت کثرت ہے کہ آپ کے شلوار قمیض سے وہ سمجھ جاتے ہیں اردو بولنے والا بندہ، اور وہ آپ کو پاکستان سے آئے، کہاں سے، کس شہر سے، تھوڑا سا گپ شپ کریں گے، اس کے بعد کہیں گے جی میری جیب کٹ گئی یا میرے ساتھ یہ مسئلہ۔ اب آپ اچھا یہ آپ سوچتے ہوں گے کہ جانے میں بھی تو کئی لاکھ لگتے ہیں، تو یہ بڑے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، بڑی کیلکولیشن کر کے جاتے ہیں۔ آپ سے پاکستان میں جب یہ مانگیں گے آپ کتنا، اس کو 10 روپے دے دیں گے، بہت وہ 50 دے دیں گے، 100 دے دیں گے، لیکن وہاں پہ جب آپ اس کو کم سے کم بھی اگر 10 ریال بھی دیں گے تو وہ کنورٹ کرتے ہیں کتنے بن گئے، اور کوئی سخی مل جائے وہ 50 ریال دے دے، کوئی 100 ریال دے دے، تو وہ دیکھیں نا کہاں بات چلی جاتی ہے۔ تو اس لیے وہ اس حساب سے جاتے ہیں، اسپینڈ کرتے ہیں، اور پورے گروپس آئے ہوتے ہیں باقاعدہ۔ تو حج اور عمرے جیسا عمل بھی اللہ کے لیے ہو، نماز بھی اللہ کے لیے ہو، روزے کے بارے میں اللہ تو خاص فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے ہو، خیرات بھی اللہ کے لیے ہو۔ ایک بندہ خیرات کرتا ہے، غریبوں میں کھانے کھلا رہا ہے، دیگیں پک رہی ہیں، غریب آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اب یہ کتنا نیک عمل ہے، کھانا کھلانا بہت اچھا عمل ہے،
لیکن اگر اس کی نیت ہی کچھ اور ہو کہ جی میں اسی لیے کہ میں ذرا مشہور ہو جاؤں اور کچھ عرصے بعد الیکشن آ رہا ہے، الیکشن بھی لڑنا ہے، تو ذرا مجھے زیادہ لوگ جان لیں کہ یہ تو بڑا سخی ہے، اس کا تو دروازہ ابھی کھلا رہتا ہے، اگر یہ منسٹر بن گیا یا فلاں عہدے پہ بن گیا پھر تو یہ بہت زیادہ خیر کے کام کرے گا۔ تو اس طرح سے لوگوں کی نیت کی وجہ سے، اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو بندہ دکھاوے کے لیے عمل کرتا ہے، مثلا نماز دکھاوے کے لیے پڑھ رہا ہے، دکھاوے کی نماز کیسے ہوتی ہے کہ ایک شخص نے فرض تو سب کے ساتھ پڑھے، اب اس کے بعد سنتیں پڑھ لی، اب وہ نفل پڑھ رہے ہیں مسجد میں، اب یہ کوئی غلط بات نہیں، نوافل عبادت مساجد تو ہے عبادت کے لیے، اس کے دل میں آ گیا کہ ذرا محلے کے لوگ بھی دیکھیں میں کتنی دیر مسجد میں ٹھہرتا ہوں، اگر اس کی نیت میں یہ آ گیا تو اب یہ گویا اللہ کی عبادت لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے۔ ایسے شخص کے لیے حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان لوگوں کو کہیں گے کہ جاؤ اپنے ان عملوں کا اجر ان لوگوں سے جا کر لے لو جن کو دکھانے کے لیے تم یہ عمل کرتے ہو۔ بات تو سیدھی سی ہے کہ جس کے لیے عمل ہوتا ہے ریوارڈ اسی سے لیا جاتا ہے، اللہ کے لیے کیا ہوگا تو اللہ ریوارڈ دیں گے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا ہوا اللہ کہیں گے جاؤ ذرا ان سے جا کر ریوارڈ لو اور دیکھو کیا وہ اس قابل ہیں کہ آج تمہیں اس کا کوئی بدلہ دے سکے۔ لو بندہ آخرت میں خود اپنے لیے پریشان ہوگا، دوسرے کو ایک نیکی نہیں دے گا۔ قرآن نے تو کہا کہ یعنی باپ بیٹا ایک دوسرے کو دیکھیں گے، پہچانیں گے اور دور بھاگیں گے۔ یہ حالانکہ اس وقت آپ ذرا منظر سوچے نا کہ بندے سے بندہ چپکا ہوا ہے، پسینے میں ہر انسان ڈوب رہا ہے، گرمی ہے، سمجھ نہیں آ رہا جانا کدھر، چیخو پکار ہو رہی ہے، ہر بندہ چیخ رہا ہے، پکار رہا ہے، کوئی اپنوں کو پکار رہا ہے، کوئی کسی کو۔ باپ بیٹا ایک دوسرے کو دیکھیں گے، پہچانیں گے، باپ پہچانے گا یہ میرا بیٹا ہے، بیٹا پہچانے گا میرا باپ ہے، دیکھ کر ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ کیوں؟ فقط اس لیے کہ دنیا میں بیٹا جیسے ہر بات کہتا نا ابو یہ فلاں چیز مجھے لے دے، یہ میری فلاں ضرورت ہے، یہ میرا اسکول کا یونیفارم ہے، یہ میرا فلاں ٹوائے میں نے لینا ہے، باپ سے ہی کہتا ہے۔ تو اب باپ کو ڈر ہوگا کہ یہ مجھ سے نیکیاں نہ مانگ لے آج کے دن، چونکہ اس دن تو صرف نیکیاں ہی ہیں۔ اور بیٹا اس لیے بھاگے گا کہ باپ کہے گا بیٹا میں نے تم پر دنیا میں کتنے احسان کیے، کتنے تم ہم پہ میں نے سپینڈ کیا، ساری زندگی تمہارے لیے کماتا رہا، آج فقط ایک چیز ریٹرن میں مانگ رہا ہوں کہ اپنی نیکیاں مجھے دے دو۔ ہر بندے کی اپنی جان پھنسی ہوگی۔ میاں بیوی کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ خاوند بیوی ایک دوسرے کو دیکھیں گے، ان کے درمیان کیا ڈالاؤ ہوگا، خاوند بیوی کو یاد کروائے گا کہ بتاؤ میں نے دنیا کی زندگی میں تم پر کتنے احسانات کیے، وہ بہت زیادہ احسانات گنوائے گی کہ واقعی آپ بہت اچھے تھے، بڑے اخلاق والے تھے، بہت خرچ کرتے تھے، نان نفقے کا خیال رکھتے تھے، اضافی خرچ کرتے تھے۔ تو اس کے بعد شوہر کہے گا دیکھو میں نے تم سے دنیا میں کچھ نہیں مانگا، اب میں کہتا ہوں کہ تم مجھے اپنی نیکیاں دے دو تاکہ میری بخشش ہو جائے اور میں بچ جاؤں۔ تو بیوی آگے سے کہے گی کہ جو چیز آپ مانگ رہے ہیں اگر دنیا میں مانگتے تو بہت معمولی سی تھی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب یہاں اس جہان میں مجھے بھی اسی کی ضرورت ہے، اس لیے میں نہیں دے سکتی۔ تو عجیب منظر ہوگا، بھائی بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا۔ تو اس وقت جب یہ حال ہوگا تو لوگوں کے لیے جو دکھاوا کیا تھا، نماز پڑھی تھی، لوگ کہاں اس کا اجر دے سکیں گے؟ کسی کے پاس کسی کی اوقات ہی کیا ہے کہ وہ کچھ دے سکے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے حج کیا، حج کرتے ہیں، سب کو اطلاع کرتے ہیں دور دور میں حج کرنے جا رہا ہوں جی، ایک بڑی بارات چھوڑ کر آتی ہے ایئرپورٹ، واپسی میں اس سے بھی ڈبل لوگ آئے ہوتے لینے کے لیے، بتاتے ہیں جناب ہم نے حج کیا۔ تو نیت کے اوپر ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے۔ اس لیے شیطان نے اتنی عبادت کی، روایات میں آتا ہے کہ اتنی عبادت کی دنیا میں کہ دنیا میں کوئی ایک چھوٹی سی جگہ بھی نہیں تھی جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ دنیا کتنی بڑی ہے، چونکہ جنات کو پہلے پیدا کیا اور ان کی زندگیاں بھی بڑی طویل ہوتی ہیں، تو اس نے ہر زمین کے ٹکڑے پر اللہ کی عبادت کی۔ اس سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ ہر سب کانٹیننٹ کے اندر جا کے یا ہر ملک کے اندر جا کے عبادت کی، لیکن یہ عبادت جو وہ کر رہا تھا یہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہا تھا۔ شیطان کے دل میں یہ بات تھی کہ اللہ نے اتنی بڑی زمین بنائی اور جنات اتنے سارے پیدا کیے، تو ضرور اللہ تعالیٰ ان میں سے کوئی ایک نائب اور خلیفہ چنیں گے اور وہ جناب میں ہوں گا۔ یہ عقل
سپر جینیس، اتنا زیادہ انٹیلیجنٹ تھا کہ اس نے سوچ لیا تھا کہ اللہ ضرور دنیا میں اپنا کوئی خلیفہ، کوئی نائب چنیں گے اور وہ جناب میں آؤں گا. اور اسی وجہ سے جیسے ہی اس نے آدم علیہ السلام کو دیکھا تو دیکھتے ہی ان کے خلاف اس کے دل میں نفرت اور دشمنی پیدا ہو گئی، کہ وہ سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ جنات سے مایوس ہو چکے ہیں، اللہ نے نئی مخلوق پیدا کر دی، ان میں سے خلیفہ بنائیں گے اور یہ ہے وہ خلیفہ. یہ عناد اور یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے اس نے سجدہ نہیں کیا تھا، کہ میری سیٹ جو اس کے دماغ میں سیٹ تھی وہ اب ان کو مل گئی ہے. تو سیاستدانوں کا کیا حال ہوتا آپ کو پتہ ہے، سیٹ کی خاطر ایک دوسرے کے بندے قتل کر دیتے ہیں، خاندان میں قتل و غارت مچا دیتے ہیں کہ میری سیٹ کون لے سکتا ہے. تو یہی شیطان کے دل میں دشمنی تھی. تو وہ جو عبادت کر رہا تھا دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ خود ظلم کو ناپسند کرتے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے اللہ کسی کے ساتھ ظلم کر دے؟ بعض ایتھیسٹ قسم کے لوگوں نے یہ اعتراض بھی کیا کہ دیکھو شیطان نے اتنی عبادت کی پوری دنیا میں، انسان نہیں کر پاتا کہ دنیا کے ہر جگہ پہ سجدہ کرے. شیطان نے اتنی عبادت کی اور فقط ایک سجدہ، اور وہ سجدہ اللہ کو کرنے سے انکار نہیں کیا تھا، اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور اللہ نے اس کو کک آؤٹ کر دیا، ساری اس کی عبادت پہ پانی پھیر دیا. یہ تو ایک طرح کی زیادتی لگتی ہے، بعض لوگ ایسی بات کرتے ہیں. یاد رکھیں کہ عبادت کے بارے میں آپ کو میں نے بات عرض کی کہ عبادت کا دار و مدار نیت پر ہے. اس کی نیت ہرگز اللہ کی رضا نہیں تھی، اس کی نیت یہ تھی کہ اللہ کو میں ظاہراً خوش کر دوں، اور اللہ کو کیا پتا میرے دل میں کیا ہے. تو اللہ مجھ سے ظاہری طور پہ مجھے اتنا ایکٹیو کرے عبادت میں. وہ آپ کو پتا نا دفتروں میں ایک ایفیشینٹ ورکر ہوتا ہے اور ایک جو ہے نا یعنی ایک ایفیشینٹ ورکر ہوتا ہے اور ایک افیکٹو ورکر ہوتا ہے. مینیجر دو طرح کے ہوتے ہیں. ہمارے حضرت نے کہا ہمیں باقاعدہ مینجمنٹ کا کورس کروانے کے لیے باہر کے ملک لے گئے، افیکٹو مینجمنٹ کورس کروایا. تو حضرت نے کہا کہ دیکھیں مینیجر دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک افیکٹو مینیجر ہوتا ہے، ایک ایفیشینٹ مینیجر ہوتا ہے. ایفیشینٹ وہ جو سارا دن بھاگ دوڑ میں آپ کو نظر آتا ہے، ادھر سے ادھر جا رہا ہے، ادھر سے ادھر جا رہا ہے، اس کو ڈانٹ رہا ہے، اس کو کر رہا ہے، رزلٹ دیکھیں تو رزلٹ کچھ بھی، کمپنی مطلب لاس میں جا رہی ہے. تو یہ بھاگی دوڑی والا ہے، یہ باس کو خوش کر رہا ہے، دکھا رہا ہے دیکھو میں کتنا دوڑ بھاگ رہا ہوں، میں کتنی کوشش کر رہا ہوں. اور کہا کہ ایک افیکٹو مینیجر ہوتا ہے کہ جو بظاہر اطمینان سے اپنی کرسی ٹیبل پہ بیٹھا ہوتا ہے اور زیادہ حرکت کرتا نظر نہیں آتا، لیکن کمپنی جو ہے وہ گرو کر رہی ہوتی ہے اور سب لوگ اپنا ٹھیک ٹھیک کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ ایسا مینیج کرتا ہے نظام کو کہ اس کو ظاہری بھاگ دوڑ نہیں کرنی پڑتی، لیکن وہ نظام کو سنبھال لیتا ہے. تو یہ جو شیطان اتنی بھاگی دوڑی کر رہا تھا، تو یہ اللہ کو بظاہر دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں دیکھو اتنی عبادت کر رہا ہوں اس لیے میں حقدار ہوں. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. کانا عربی زبان میں ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے، میں یہ شروع سے ہی کافر تھا، یہ شروع سے ہی کافر تھا. اللہ نے کانا من الکافرین کہا تو اس کی نیت اس وقت ہی غلط تھی جب یہ سجدے کر رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نیتوں کے بھید کو جاننے والے، اس لیے ہم کوئی غلط نیت کر بھی لیں تو ہم اللہ سے فرار اختیار نہیں کر سکتے. اس لیے نیت ہمیشہ درست ہونی چاہیے. ایک سوال ہے جو غالباً کسی لبرل نے یا کسی ایتھیسٹ نے کیا کہ یہ بتاؤ عقلی طور پہ اللہ تعالیٰ منصف ہے، انصاف کرنے والے ہیں؟ تو ظاہری بات ہے مسلمان کہتا ہے جی بالکل انصاف کرنے والے ہیں. کہا کہ یہ بتاؤ ایک شخص کی زندگی 60 سال ہے، 60 سال اس نے 100% نیکی پر زندگی گزاری، یہ کہاں جائے گا؟ ہم کہیں گے انشاءاللہ جنت میں جائے گا. کہا کہ 60 سال جنت کو انجوائے کرنے کے بعد انصاف کا تقاضا ہی اللہ اس کو جنت سے باہر نکالنا. بھئی 60 سال اس نے اللہ کی عبادت کی نا، 60 سال نیکی پر رہا، 60 سال کے بعد جب فوت ہوا تو اس کا ریوارڈ بھی 60 سال کا ہونا چاہیے. چلو اس کو 60 سال جنت میں بھیج دیں، چلو اللہ تعالیٰ بڑے غفور و رحیم ہیں تو اس کو ڈبل کر لیں، 120 سال اس کو جنت میں رکھیں، اس کے بعد اس کو نکال دیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ جنت میں جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ پہ فرمایا خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ داخل ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا. عبادت اس نے صرف 60 سال کی ہے. اور اسی کے وائس ورسا
کہ ایک شخص گناہ گار ہے، خطا کار، 60 سال اس نے بدکاریاں کی، اللہ کی نافرمانیاں کی، 60 سال گناہ گاری میں زندگی گزارنے کے بعد مر گیا۔ اب اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو جہنم میں ڈالیں گے، تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ چونکہ 60 سال اس نے نافرمانی کی ہے، 60 سال کے بعد اس کو جہنم سے نکال دیا جائے۔ تو اس کا کیا جواب ہے؟ جبکہ کافروں کے بارے میں، جن کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان نہیں ہوگا، ان کے بارے میں بھی قرآن نے یہی الفاظ اختیار کیے، خالدین فیہا ابدا، کہ ہمیشہ ہمیشہ داخل ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ صاحب ایمان بندہ چاہے ایک ذرہ یا ایک نقطے کے برابر، حدیث میں آتا ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہوا تو بدعملی کی وجہ سے ہو سکتا ہے جہنم میں جائے، کچھ صدیاں، کچھ اللہ کے علم میں ہے کتنے ٹائم تک اس کو سزا ملے، اس کے بعد اس کو بالآخر اس ایمان کے ذرے کی وجہ سے نکال لیا جائے گا۔ اس کا جو داخلہ ہے جہنم میں، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، بالآخر نکال لی جائے۔ کفار جن کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن سوال یہاں پہ وہی ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ نیک بندہ 60 سال نیکیاں کی، 60 سال جنت میں رکھنے کے بعد نکال دینا چاہیے، اور گناہگار آدمی، کافر آدمی 60 سال کفر کیا، 60 سال جہنم میں سزا کے بعد نکال دینا چاہیے۔ یہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں کیوں، وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں کیوں؟ اس کا جواب وہی ہے جو آج کا مضمون ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ بتائیے، آپ ماشاءاللہ سب نیک لوگ ہیں، آپ نے کوئی زندگی میں سوچا میں اتنے سال تک میں نیک رہوں گا، اس کے بعد دوبارہ گناہ گاری کی زندگی شروع کر دوں گا؟ نہیں، بلکہ آپ کی نیت کیا ہے؟ آپ کی نیت یہ ہے کہ جتنی اللہ نے زندگی دی، میں جب تک زندہ رہا میں عبادت کرتا رہوں گا، روزے رکھتا رہوں گا، زکوٰۃ فرضی ادا کرتا رہوں گا، حج عمرے کرتا رہوں گا، نیکی کے کام کرتا رہوں گا۔ یہ آپ کی نیت ہے۔ اوبیسلی بندہ ایک ایج میں بوڑھا ہو جاتا ہے، اعمال کمزور ہو جاتے ہیں، نیت آپ کی ہمیشگی کی ہے۔ اب وہ الگ بات ہے کہ زندگی کسی کے اختیار میں نہیں، 60 سال ہو، 80 سال ہو، 100 سال ہو، 150 سال ہو، آپ کی نیت ہے کہ جب تک زندہ رہوں گا میں نیکی پر رہوں گا۔ ابھی چند سال پہلے سوات میں ایک بزرگ تھے، اللہ والے تھے، ان کی 120 سال عمر تھی، اور بڑے اللہ والے تھے اور بڑی ایکٹیو لائف گزار رہے تھے۔ پتہ چلا کہ وہ سوئی میں دھاگا ڈال لیتے تھے، اینک نہیں ہے، کوئی شوگر نہیں ہے، بلڈ پریشر نہیں ہے، ایسی اچھی صحت، 120 سال کے بعد وفات ہوئی۔ تو وہ آخری سانس تک نیک رہے، نمازیں پڑھتے رہے۔ تو مومن بندہ یہ نیت کرتا ہے کہ جب تک زندہ رہوں گا نیکی والی زندگی گزاروں گا، چونکہ اس کی نیت ہمیشگی کی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کرے گا۔ لائف تو بندے کے اختیار میں نہیں ہے کہ کب مرے۔ اور برا آدمی، بدکار آدمی، کافر آدمی یہی نیت کرتا ہے کہ میں جب تک زندہ رہا تو یہ دنیا میری جنت ہے، اس کو میں اسی طرح انجوائے کرتا رہوں گا کفر میں کبھی بھی اس لذت کو اور اس دنیا کی لسٹ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ چونکہ اس کی بھی نیت ہمیشگی کی ہوتی ہے، اس لیے اس کو جہنم میں داخل کریں گے اور کبھی وہاں سے اس کو فرار نہیں ملے گا۔ تو لہٰذا نیت اتنی امپورٹنٹ ہے کہ نیت کی وجہ سے مومن ہمیشہ جنت میں، اور نیت کی وجہ سے کافر ہمیشہ جہنم میں۔ اس لیے ہمارے قابلین فرماتے ہیں آپ نیت ہمیشہ بڑی کریں، اونچی نیت کریں۔ ایک نوجوان نے اپنا نیا گھر تعمیر کیا اور اس کا تعلق تھا کسی اللہ والے سے، بزرگ سے۔ اس نے کہا حضرت میں نے نیا گھر بنایا، برکت کے لیے آپ تشریف لائیں، دیکھیں۔ تو وہ گھر میں اس کے داخل ہوئے تو دیکھ رہے تھے تو کمرے میں اوپر روشن دان نظر آیا۔ یہ پہلے بنتے تھے جب اے سی نہیں تھے تو روشن دان بہت کثرت سے بنتے تھے گھروں میں، فریش ایئر کے لیے، ہوا کے لیے، وینٹیلیشن کے لیے۔ اب چونکہ اے سی آ گئے تو ابھی بننے بند ہو گئے۔ یعنی ایک کھڑکی ہوتی، کھڑکی کے اوپر ایک سلٹ ہوتی تھی روشن دان کے طور پہ۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بیٹا یہ روشن دان تم نے کیوں بنائے ہیں؟ تو کہا کہ حضرت اس میں سے ہوا آتی ہے، روشنی آتی ہے۔ تو اب یہ بات تو اللہ والوں کو بھی پتا تھی۔ انہوں نے کہا بیٹا کاش تم اس کو بناتے ہوئے ایک نیت کرتے کہ میں یہ اس لیے بنا رہا ہوں کہ یہاں سے اذان کی آواز اندر آئے گی، تو بتاؤ بھلا روشنی اور ہوا نے رک تو نہیں جانا تھا؟ اس نے تو آنا ہی تھا، وہ تو فری میں مل جاتی۔
تم اونچی نیت کرتے جب تک یہ مکان قائم رہتا، جب تک یہ روشن دان بنا رہتا، تمہیں اپنی نیت کی وجہ سے ثواب ملتا رہتا. اس لیے نیت ہمیشہ اونچی کرنی چاہیے. اچھا، ایک اور مثال سے سمجھیں کہ نیت اور جو عمل ہے ان میں آپس میں کتنا ڈفرنس ہے، اور عمل بظاہر کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اگر نیت نہیں ہے یا نیت خراب ہے تو عمل ظاہر میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو وہ بالکل بیکار ہو جاتا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال سمجھیے. آج کل اے آئی کا زمانہ ہے، روبوٹکس کا زمانہ ہے. تو ایک وقت تھا جب روبوٹس کو ایک مخصوص پروگرام ملتا تھا اور وہ اسی پر کام کرتے تھے. اب روبوٹکس کے اندر اے آئی کو ایڈ کیا، آٹومیشن آ گئی، یعنی اس کو کئی طرح کے پروگرام ڈال دیے جاتے ہیں کہ اگر یہ سچویشن دیکھو تو تم نے ایسے بیہیو کرنا ہے، یہ سچویشن دیکھو تو ایسے وہ ڈیسیژن خود کر لیتا ہے. وہ آلریڈی اس کے اندر پروگرامڈ ہوتا ہے. یعنی اے آئی کا اپنا کوئی دماغ نہیں ہوتا جیسے انسان کو اللہ نے دیا کہ وہ خود سے سوچنی شروع کر دے نئی چیزیں، بلکہ وہ پہلے سے ہی پری پروگرامڈ ہوتی ہے. البتہ اس کی لسٹ زیادہ ہوتی ہے، اس کے پاس ہر طرح کی آپشن ہوتی ہے، ان آپشن میں سے بس وہ ایک سلیکٹ کرتا ہے. اب آپ بتائیے کہ ایک اے آئی روبوٹ کو اگر کسی واٹر ڈسپینسر کے ساتھ اس کا مالک کھڑا کر دے، پانی پلانا کتنی بڑی نیکی ہے، ٹھیک ہے نا. حدیث میں یہاں تک آیا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک شخص سے مخاطب ہوں گے. یہ حضرت ڈاکٹر جی اکثر یہ حدیث سنایا کرتے تھے. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک شخص سے مخاطب ہوں گے کہ بتاؤ دنیا میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی نہیں پلایا. اللہ اکبر. میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. اور میں بے لباس تھا، تم نے مجھے لباس نہیں پہنایا. وہ کہہ رہا ہے یا اللہ آپ کی ذات ان سب چیزوں سے ماورا ہے، اعلیٰ ہے. آپ کی شان، آپ کو ضرورت ہی نہیں نہ پانی کی، نہ کھانے کی، نہ لباس کی. اللہ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ تمہارے سامنے پیاسا تھا، تم نے اس کو پانی نہیں پلایا. میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تمہارے علم میں آیا، تم نے اس کو کھانا نہیں کھلایا. اور میرا فلاں بندہ بے لباس تھا، کہ جیسے آج کل سردی ہے، بعض لوگوں کے پاس سویٹر جیکٹ کچھ بھی نہیں ہوتا، غریب آدمی نہیں خرید سکتے، تو تم دیکھ رہے تھے اور تم نے اس کو لباس نہیں پہنایا. تو اللہ تعالیٰ کی بندے سے محبت کا یہ عالم ہے کہ اللہ یہ نہیں کہیں گے شروع میں کہ میرا فلاں بندہ بھوکا پیاسا تھا. اللہ کہیں گے میں بھوکا تھا، میں پیاسا تھا، میں بے لباس تھا. تو پانی پلانا بہت نیکی کا کام ہے. تو اگر ایک بندہ اے آئی روبوٹ کو کسی واٹر ڈسپینسر کے ساتھ کھڑا کر دے اور اس میں پروگرام ڈال دے کہ جو بندہ واٹر ڈسپینسر کے قریب آ رہا ہو تو پانی کا گلاس بھرو اس کو پیش کر دو. اب پانی کون پلا رہا ہے؟ روبوٹ پلا رہا ہے. ٹھیک، آپ بتائیے یہ نیکی اس نے مثال کے طور پہ 10 سال کی ہے، تو کیا جب روبوٹ خراب ہو جائے گا وہ جنت میں جائے گا؟ کیا اس پر اس کو کوئی اجر و ثواب اللہ کی طرف سے ملے گا؟ اوبیسلی نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ اس ریزن کو سوچیں. عمل وہی کر رہا ہے، یعنی ایک مسلمان پانی کا گلاس بھر کے پلائے، آپ کہتے ہیں یہ نیکی ہے اور اس کی وجہ سے جنت میں جائے گا. رپورٹ وہی عمل کر رہا ہے، عمل میں کوئی فرق نہیں، وہی عمل کر رہا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا. اس کا جواب یہ ہے کہ جناب نیت کرنا عمل کی بنیاد ہے، اور نیت رپورٹ نہیں کر سکتا اس لیے کہ اس کا اپنا دل نہیں ہے. وہ ایک پروگرام روٹین کو فالو کر رہا ہے، کہتے ہیں نا جسٹ فالوئنگ آرڈرز، تو وہ والا کام کر رہا ہے کہ اس کے اندر ایک پروگرام سیٹ کیا ہوا ہے، اس کو وہ فالو کر رہا ہے. اس کا اس سے نیت سے کوئی تعلق نہیں، نہ اس کو استحضار ہے کہ وہ نیک عمل ہے، وہ بس ایک روٹین ہے، اس کو فالو کر رہا ہے. روبوٹس جاپان کے اندر پوری فیکٹری جو ہے، ہمارے حضرت دیکھ کے آنے کا میں حیران ہو گیا کہ گاڑی کی فیکٹری ہے اور پوری فیکٹری کے اندر ایک بھی آدمی نہیں ہے، ٹوٹل روبوٹس کام کر رہے ہیں، اپنی روٹین پہ کام کر رہے ہیں. تو کہنے لگے جب گاڑی بند کر ایگزٹ پہ پہنچتی ہے، کمپلیٹ ہوتی ہے، تو وہاں انسان ڈرائیور ہوتا ہے جو گاڑی کو ڈرائیو کر کے باہر پارکنگ میں جا کے کھڑا کر دیتا بس. تو روبوٹس کے جو عمل ہیں اس میں چونکہ اس کی انٹینشن نہیں، نیت نہیں، اس لیے اس کو کوئی اس پہ اجر نہیں ملے گا. اب اسی روبوٹ کی جگہ انسان کو لائیں. ایک انسان عمل کر رہا ہے، اچھا عمل کر رہا ہے، لیکن بغیر نیت کے کر رہا ہے، تو بتائیے اس کو اجر ملے گا؟ اس کو بھی نہیں ملے گا. اسی بات پر ہمارے شیخ فرماتے تھے کہ اس امت کو بدنیتی والے اعمال نے اتنا نقصان نہیں دیا جتنا بے نیتی والے اعمال نے. ہم نیک کام کئی دن میں کرتے ہیں لیکن ہم نیت نہیں کرتے، نیت نہیں کرتے، عمل ضائع ہو جاتا ہے. آپ دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے، ایک صاحب اور آپ کے ساتھ بڑھ رہے تھے، آپ نے 1 سیکنڈ آگے بڑھ کے دروازہ کھول دیا، ان کو پہلے جانے دیا.
اب یہ ایک نیکی کا کام، آپ نے نیت ہی نہیں، آپ نے کہا روٹین میں وہ پہلے تھے تو میں نے کہا چلو آپ پہلے چلے جائیں، یا اس کو اپنے معاشرے کی ایتھک کا حصہ کہہ دیا جاتا ہے، نیکی نہیں سمجھا جاتا۔ جب نیکی نہیں سمجھتے اور اس پر نیت نہیں کرتے پھر اس پہ اجر بھی نہیں ملتا۔ سڑک کے اوپر کئی مرتبہ آپ ڈرائیو کر رہے ہیں تو آگے دیکھا کہ کوئی سڑک کراس کرنا چاہ رہا ہے، آپ اس کے لیے روک لیتے ہیں گاڑی، اب یہ ایک نیکی ہے کہ دوسرے کو راستہ پہلے دیا جائے، لیکن آپ نیت نہیں کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں روٹین تھی تو بس وہ ذرا میں نے کہا چلو یہ کراس کر لے گا۔ تو نیکی کی نیت نہ کرنے کی وجہ سے بھی عمل ضائع ہو جاتا ہے، جیسے رپورٹ کی کوئی نیت نہیں ہوتی، عمل وہ کر رہا ہوتا ہے تو اس عمل کی کوئی ویلیو عند اللہ نہیں ہے۔ اس سے آپ کو یہ بات پتہ چلی کہ ہر نیک عمل کی نیت کرنی چاہیے۔ ہمارے حضرات تو بعض اوقات ایک نیک عمل کرنے سے پہلے رک جاتے تھے اور کافی ساری نیتیں اکٹھی کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے نوافل کے اندر کئی نیتیں آپ کر سکتے ہیں، ایک سے زائد نیت کر سکتے ہیں۔ آپ چاشت، اشراق، اوابین یا اور کوئی نفل پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعت نفل کے اندر ہی آپ صلاۃ التوبہ کی نیت کر لیں، تحیۃ الوضو کی نیت کر لیں، تحیۃ المسجد کی نیت کر لیں، اور صلاۃ الحاجت کی نیت کر لیں، اور جو ہے اس کے علاوہ اگر اشراق چاشت کا وقت ہے اس کی نیت کر لیں۔ تو انہیں کئی طرح کی نیتیں آپ 2 رکعت نفل کے اندر کر لیتے ہیں۔ ہمارے حضرت نے ایک نقطے کی بات بتائی، فرمایا عام آدمی میں اور اللہ کے ولی میں یہی فرق ہوتا ہے کہ عمل دونوں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا ولی ایک عمل میں کئی نیتیں کر کے اپنے عمل کو کئی گنا ملٹیپلائی کر لیتا ہے، ثواب کو کئی گنا بڑھا لیتا ہے، جبکہ عام آدمی ایک نارمل عمل کو ایک ہی نیت کی وجہ سے مختصر رہنے دیتا ہے۔ اس لیے اعمال کے اعتبار سے اس بات کو سمجھ لیں اچھی طرح کہ نیت جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام کے جو اعمال تھے اور جو نیتیں تھیں بڑی اونچی ہوا کرتی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک عمل بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک میدان جنگ میں ایک کافر کے ساتھ جو ہے وہ ان کی لڑائی شروع ہوئی، اور لڑتے لڑتے جو ہے وہ اس کو نیچے گرایا، اس کے سینے پہ بیٹھ گئے۔ اب بس چند سیکنڈ تھے کہ اس کو قتل کر دیں۔ اب وہ کافر تھا، اس نے دیکھا میں نیچے گر چکا ہوں اور اب بس چند سیکنڈ میں یہ تلوار پھیریں گے، میری گردن کٹ جائے گی، وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، بے بس تھا۔ تو اس نے کیا کیا کہ ان کے اوپر تھوک پھینک دی۔ جیسے ہی علی تعالیٰ کے اوپر تھوک پھینکی تو یہ قریب تھے اس کو قتل کرنے کے، یہ ایک دم اس کو چھوڑا اور یہ کھڑے ہو گئے۔ یہ کھڑے ہو گئے تو وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ اس نے پھر پوچھا کہ آپ نے مجھے کیوں چھوڑا؟ حالانکہ میں نے تو وہ حرکت کی ہے کہ آپ کا غصہ ڈبل ہو جانا چاہیے تھا، قتل تو مجھے آپ کرنے لگے تھے۔ فرمانے لگے کہ بات یہ ہے کہ پہلے میں تجھے اللہ کی رضا کے لیے قتل کر رہا تھا، اب تو نے ایسا عمل کیا جس کی وجہ سے میرے نفس کا غصہ شامل ہو گیا، تو میں نے اس لیے چھوڑ دیا کہ ایسا نہ ہو کہ میں اپنا بدلہ لینے کے لیے اپنے ریونج میں کہیں تجھے قتل نہ کر دوں اور آخرت میں اس پہ اللہ کی طرف سے پوچھنا ہو۔ تو اس نے کہا کہ تم اسلام میں جو لوگ ہیں مسلمان اتنے مخلص ہیں اللہ کے ساتھ، لو مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ۔ اس نے بھی کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ حدیث میں آتا ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن بندے کی نیت اس کے عمل سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے۔ یعنی عمل میں ضعف ہوتا ہے، عمل میں کمزوری ہو جاتی ہے، نیت جو ہے نا یہ بہت اونچی ہوتی ہے۔ ایک اور اس کی تشریح ہے کہ بعض اوقات انسان بڑے بڑے عمل نہیں کر سکتا لیکن وہ نیت پکی کر لیتا ہے، اس کی اس پکی نیت کی وجہ سے اس کو وہ اجر مل جاتا ہے۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ 4 جو بڑے ائمہ ہیں ان میں سے ایک ہیں، بڑے متقی تھے، مسجد نبی میں درس قرآن درس حدیث دیا کرتے تھے اور سارا دن عبادت میں مشغول رہتے اور رات بھر بھی عبادت کرتے۔ ویسے یہ 4 ائمہ کے بارے میں اگر آپ ان کی لائف ہسٹری پڑھیں گے تو ان کا یہی ہے کہ دن میں بھی یعنی قرآن حدیث اور معاملات عبادت کے، علم کے، فقہ کے، اور رات میں پھر کے نوافل کے اندر مشغول رہتے تھے۔ تو پہلے وقتوں میں جیسے چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے اور گرمیوں کے دنوں میں جیسے ہمارے یہاں بھی لوگ چھتوں پہ سو جاتے ہیں، تو ان کا ایک پڑوسی تھا لوہار، سارا دن لوہا گرم کرتا بھٹی میں اور اس کو ہتھوڑے مار مار کے کوٹتا،
اور جب رات ہو جاتی نا تو اس کا جسم تھک کے ٹوٹ جاتا، اس کے مسلز جواب دے جاتے ہیں، جسم میں دردیں ہو رہی ہوتی. تو یہ جب چھت پر اپنی چارپائی پہ لیٹتا اور ساتھ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ پر نظر پڑتی کہ وہ اپنے گھر میں کبھی کھڑے ہو کے نوافل پڑھ رہے ہیں، کبھی جو ہے وہ چراغ جلا کر قرآن پڑھ رہے ہیں، کبھی کوئی کتاب لکھ رہے ہیں، تو یہ نا ایک آہ بھرتا تھا، ایک حسرت بھری آہ ان کو دیکھ کے بھرتا تھا. اللہ کی شان، اس لوہار کا انتقال ہو گیا. جب انتقال ہوا تو انہی کے علاقے کے ایک نیک بزرگ تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ جنت کے اندر جو مقام، جو جنت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، وہی مقام اللہ تعالیٰ نے اس لوہار کو دیا ہوا. تو وہ بڑے پریشان ہوئے کہ ابھی امام احمد بن حنبل کا کہاں رتبہ اور کہاں وہ عام سا لوہار. تو وہ اس کے گھر پہنچا اور لوہار کی اہلیہ سے پردے میں ملاقات کی اور کہا کہ مجھے اس کا کوئی نیک عمل بتاؤ. اس نے کہا کیا نیک عمل، عام سا آدمی تھا، مزدور، سارا دن لوہا کوٹتا، رات کو تھک کر سو جاتا، کیا عمل؟ اس نے کہا نہیں، ذرا غور کرو، اس کی زندگی میں کوئی عمل ہوگا. بالآخر اس نے بیوی کو وہ خواب سنا دیا کہ میں نے اس کا یہ مرتبہ دیکھا ہے، کوئی عمل تو ہوگا. تو اس کی بیوی نے 2 عمل بتائے. ایک تو کہنے لگی کہ جب وہ بھٹی میں لوہا گرم کرتا اور وہ لوہا بالکل لال ہو جاتا، آپ پتہ ہے ہتھوڑا اسی وقت مارا جاتا ہے اس کو شیپ دینے کے لیے، تو کہنے لگی جب وہ اس کو لال کر لیتا اور ہتھوڑا اٹھاتا مارنے کے لیے اور اس کے کان میں مؤذن کی آواز پڑتی اللہ اکبر اللہ، وہ وہی ہتھوڑا اسی وقت نیچے رکھ دیتا کہ اب اللہ نے بلا لیا. ایک تو یہ نماز کا اہتمام. دوسرا کہنے لگی کہ سارا دن وہ لوہا کوٹتا، اس کا جسم تھک کے چور ہو جاتا، جسم میں دردیں ہو رہی ہوتی. وہ جب رات چارپائی پہ لیٹتا تھا تو اکثر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کو حسرت سے دیکھتا اور کہتا کاش میری پیٹھ پر بوجھ کم ہوتا، اولاد کا میرے پہ اتنا بوجھ نہ ہوتا، تو میں بھی امام صاحب کی طرح اس طرح دین کی محنت کرتا، نوافل پڑھتا، قرآن پڑھتا، حدیث کی خدمت کرتا. یہ حسرت اور نیت کرتے ہی وہ نیند میں چلا جاتا تھا. تو کہنے لگے کہ واقعی اس کی اس نیت کی وجہ سے اللہ نے اس کو وہ مقام دے دیا جو وہ عمل کر نہیں سکا تھا. اس لیے نیت المومن خیر من عملہ، انسان بڑی نیت کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر اس کو اجر بھی بڑھا دیتے ہیں. اسی لیے ہمارے قابل نے کہا کہ اچھی نیت سے انسان اس درجے کو پہنچ جاتا ہے جس درجے پہ اس کا عمل اس کو نہیں پہنچا سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑے اساتذہ میں سے گزرے، ان کے کئی شاگرد تھے. تو ایک شاگرد کو سبق یاد نہیں ہو رہا تھا، کئی مرتبہ کئی طریقوں سے اس کو سمجھایا سکھایا، لیکن ہوتے ہیں بعض بچے غفلت کرتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں، تو پھر تھوڑی سی ان کی ٹیوننگ بھی کرنی پڑتی ہے. تو انہوں نے نا اس بچے کو نا 2-3 تھپڑ لگائے، غفلت کر رہا تھا. تو جب اس کو 2-3 تھپڑ لگے تو وہ تکلیف ہوئی، رویا اور روتے ہوئے کہنے لگا حضرت اللہ کے لیے مجھے نہ مارے. تو انہوں نے کہا اللہ کے بندے میں تجھے اللہ کے لیے تو مار رہا ہوں، اپنے نفس کی وجہ سے تھوڑی مار رہا ہوں، اللہ ہی کے لیے تو مار رہا ہوں کہ تم سبق یاد کر لے. تو یہ ایسے مخلصین تھے. تو یہ اساتذہ اب تو نہیں پائے جاتے. اب تو اساتذہ وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم نے بھی مارے کھائی ہیں، ہمارے شاگرد بھی ہم سے مارے کھائیں گے. کہنے کہ وہ جنریشن کی جو مار ہے نا وہ ہم نے آگے شفٹ کرنی ہے. تو یہ نہیں، یہ اساتذہ اس قسم کے آپ سمجھ لیں 100 سال پہلے گزر چکے ہیں. اب جو اساتذہ اکثر مارتے ہیں وہ اپنے نفس کا غصہ اور بعض کا اتنا برا مارتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ پچھلے دنوں واقعہ بھی ہوا کہ بچے کو اتنے برے طریقے سے مارا وہ بہت ہو گیا. تو یہ مارنا بالکل نہیں ہے. ہمارے حضرت اس کے بہت سخت خلاف تھے اور فرماتے تھے میں قرآن پڑھاؤں گا بغیر مارے. حضرت نے ادارہ کھولا تھا اور کہا میں قرآن پڑھاؤں گا بغیر مارے. اور جو اساتذہ رکھے چونکہ وہ وہی مروجہ پرانے مدارس سے پڑھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا حضرت آپ کا مدرسہ نہیں چلے گا، بغیر مار کے قرآن یاد نہیں ہوتا. یہ ان کے الفاظ تھے. حضرت نے فرمایا میں مدرسہ بند کر دوں گا، میں والدین سے معافی مانگ لوں گا اور کہوں گا میں ناکام ہو گیا، آپ اپنے بچوں کو جہاں مرضی جا کے پڑھا دیں، میں مارنے کی اجازت نہیں دوں گا. اور ماشاءاللہ حضرت کے ادارے میں بغیر مار کے قرآن کریم بچے حفظ کرتے تھے، پڑھتے تھے. حضرت کی دلیل یہ تھی کہ دنیا کے علوم اگر بڑی بڑی یونیورسٹیز میں بغیر مارے پڑھائے جا سکتے ہیں تو اللہ کا قرآن کیوں نہیں پڑھایا جا سکتا. تو یہ بات تھی.
نیک عمل کرنے والے اپنے عمل کو کتنا چھپاتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، اور مدائن کی جنگ جب ہوئی تو جنگ کے بعد مال غنیمت کو اکٹھا کیا جا رہا تھا۔ مال غنیمت کے بارے میں اتنی بات سمجھ لیں، بعض لوگوں کو، مسلمانوں کو اس کا بالکل کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا۔ مال غنیمت کا کانسیپٹ مسلمانوں میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی ایک فوج نے، مسلمان فوج نے کافروں پر مثال حملہ کیا، تو اب جس سپاہی کے ہاتھ میں جو چیز آ گئی وہ اس کی ہو گئی۔ یہ عام کانسیپٹ ہوتا ہے مال غنیمت کا، کہ کسی نے اگر بادشاہ کو قتل کیا ہے تو بادشاہ کا تاج، اس کے کپڑے، اس کے ہیرے جواہرات سب اس سپاہی کے ہو گئے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ مال غنیمت کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے، یہ ایک ٹیم ورک ہے۔ اس کو ایسے سمجھے نا کہ ایک اکیلا مجاہد جا کر کسی فوج سے لڑ سکتا ہے؟ نہیں لڑ سکتا، اس لیے اس اکیلے کا کمال نہیں ہے، یہ ایک ٹیم ورک ہے۔ پوری فوج جس نے جنگ میں حصہ لیا ہوتا ہے، یہ جتنا مال غنیمت جو بھی ہوتا ہے اس کو ایک جگہ اکٹھا کیا جاتا ہے، پھر جو سپہ سالار ہے وہ اس کی ڈسٹریبیوشن ایکولی کرتا ہے۔ ہاں، کچھ لوگوں نے جو ایکسٹرا اچھا پرفارم کیا، جس کو ہم آج کے زمانے میں مین آف دا میچ کہتے ہیں، اس نے بہت اچھا پرفارم کیا، زیادہ کافروں کو قتل کیا، بڑی دلیری سے، شجاعت سے لڑا، اس کو تھوڑا ایکسٹرا بھی مل جاتا ہے، لیکن اس کے باقاعدہ حصے ایک انصاف کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جس مجاہد کو جو چیز ملی وہ اس کی ہو گئی، بلکہ اس نے اصولی طور پہ جمع کروانی ہوتی ہے۔ اور اس میں اتنی سخت وعید ہے کہ ایک شخص نے مال غنیمت میں سے ایک چادر تھی، اس کو پسند آ گئی، اس نے وہ لپیٹ لی، رکھ لی، اور دوسرے صحابہ کو پتہ چل گیا تو انہوں نے جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، سنا، اس نے وہ جمع نہیں کروائی، اس نے وہ چادر جو ہے وہ لپیٹی ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس نے آگ کی چادر لپیٹی ہوئی، اتنے الفاظ فرمائے۔ تو مال غنیمت کو اصولی طور پہ واپس جمع کروانا ہوتا ہے، پھر ڈسٹریبیوشن انصاف کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، مدائن کی جنگ ہوئی، مال غنیمت اکٹھا ہو رہا ہے، بادشاہ کا نا تاج نہیں مل رہا تھا۔ اس کا تاج بہت فیمس تھا، بڑا مشہور تھا، سونے کا بنا ہوا تھا، اس میں بڑے قیمتی جیولز تھے، ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے۔ وہ اکیلا تاج اتنا قیمتی تھا کہ اس کو اگر کوئی شخص بیچ دیتا تو اس کی 7 نسلیں بیٹھ کے کھا سکتی تھی، اتنا قیمتی تھا۔ تاج نہیں مل رہا تھا، لیکن جب سیٹل ڈاؤن ہو گئی لڑائی اور ایک کا دن ایسے گزر گیا تو لوگوں نے مال غنیمت جب سپاہیوں نے دے دیا تو ایک سپاہی آیا جو عام سا سپاہی تھا، اور اس نے حضرت سعد بن ابی وقاص کے سامنے نا اپنی چادر میں کوئی چیز چھپائی بھی تھی، وہ نکالی اور مال غنیمت جہاں اکٹھا ہو رہا تھا وہاں پھینک دیا۔ تو ایک دم سے لوگوں میں شور مچ گیا کہ او بادشاہ کا تاج یہ رہا، یہ بندہ لے کر آیا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا، اے نوجوان ذرا رکو، اپنا نام تو بتاؤ۔ وہ سمجھ گئے کہ اس نے یہ عمل خالص اللہ کے لیے کیا ہے۔ انہوں نے فوراً اپنا چہرہ پھیر لیا دوسری طرف اور فرمایا کہ جس اللہ کے لیے میں نے عمل کیا وہ اللہ میرا نام جانتا ہے۔ لہٰذا اس تاریخی واقعے میں آج تک اس شخص کا نام معلوم نہیں ہے وہ کون تھا جس نے اتنے اخلاص کے ساتھ یہ عمل کیا۔ تو صحابہ اپنے عمل کو اس طرح اخلاص کے ساتھ کرتے تھے، اسی لیے اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہو جاتا تھا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے ولی اور بزرگ گزرے ہیں، ان کے والد صاحب کا نام چونکہ مبارک تھا تو اتنے متقی تھے، یہ ایک شخص کے غلام تھے، تو اس نے ان کو ایک باغ کی خدمت پہ لگا، اس مالک کا باغ تھا کوئی پھلوں کا، اس نے ان کو خدمت پہ لگایا کہ تم اس کی رکھوالی کرو، اس کا دھیان کرو۔ اب روایت میں آتا ہے یا وہ انار کا باغ تھا یا آم کا تھا، ان دونوں میں سے کوئی ایک پھل کا باغ وہ تھا۔ یہ اس کی رکھوالی کرتے رہے، 3 سال گزر گئے۔ 3 سال کے بعد ایک مرتبہ وہ مالک باغ میں آیا اور اس نے ان کو کہا کہ بھئی مجھے نا کوئی میٹھا پھل لا کر دو۔ تو انہوں نے ایک درخت سے پھل توڑا، جب مالک نے کھایا تو اس نے کہا تو بالکل کھٹا ہے، کسی اور جگہ سے لاؤ، اور کہا میٹھا لے کر آؤ۔ یہ گئے اور ایک اور درخت سے پھل توڑا اور لا کے مالک کو دیا، وہ بھی کھٹا تھا۔ مالک کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا میں تمہیں کہہ رہا ہوں میٹھا لے کر آؤ۔ اب یہ گئے تیسرے درخت سے پھل توڑا اور لا کر جب مالک کو دیا، اللہ کی شان وہ بھی کھٹا۔ تو مالک کو اتنا غصہ آیا، اس نے کہا کہ تم اتنے یعنی کیا کہنا چاہیے نااہل ہو کہ 3 سال تم میرے اس باغ میں رہے ہو، خدمت کر رہے ہو، تمہیں یہی نہیں پتا کہ کس درخت کا پھل میٹھا ہے اور کس کا کھٹا ہے۔ میں تمہیں کہتا ہوں میٹھا لا کے دو، 3 جگہ سے تم لائے ہو، کھٹا لائے ہو۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے
مالک آپ نے مجھے باغ کی نگرانی کے لیے رکھا تھا، پھل کھانے کے لیے تو نہیں رکھا تھا۔ تو کہنے کیا مطلب؟ کہنے کہ 3 سال میں آج تک میں نے اس کسی پیڑ کا پھل نہیں کھایا، اس لیے مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ کس درخت کا پھل میٹھا ہے کس کا کھٹا ہے۔ وہ اتنا حیران ہوا کہ اتنا یعنی نیک متقی بندہ کہ پھلوں کے باغ کا نگران ہو اور خود پھل نہیں کھا رہا، یہ تو بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آج کل تو جس بندے کی ڈیوٹی کہیں یا جاب اس کو مل جائے کسی کھانے پینے کی فیکٹری میں، فوڈ فیکٹری میں، کسی ریسٹورنٹ میں، تو وہ تو اپنا حق سمجھ کے کھا رہا ہوتا ہے چیزیں اور بڑے مزے سے وہ لپیٹ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بالکل جائز نہیں ہوتا۔ جو ڈیوٹی ملی ہوتی ہے آپ اس ڈیوٹی کو کر سکتے ہیں۔ فوڈ فیکٹری میں آپ چیزوں کی پیکنگ پہ متعین ہے تو آپ کھا نہیں سکتے اس کو، تو یہ خیانت ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا 3 سال میں نے اس باغ میں سے کبھی کوئی پھل نہیں کھایا۔ خیر وہ بہت متاثر ہوا اور اس نے جو ہے ان کو آزاد کر دیا۔ اس کے بعد اس کی جوان بیٹی تھی، اس نے ان کا نکاح کر دیا اور ان دونوں کو یہ باغ ہدیے میں دے دیا۔ تو دیکھیے کہ نیک نیت والا بندہ، اللہ کا مخلص بندہ کہیں بھی جاتا ہے، اپنا ہر عمل دنیاوی لوگوں کے ساتھ ہو یا اللہ کے ساتھ ہو، وہ خالص ہو کر کرتا ہے، کبھی اس کے اندر اپنے عمل میں یا نیت میں گڑبڑ نہیں کرتا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ایک بزرگ ایک علاقے میں گزرے اور انہوں نے ایک دکان کھولی ہوئی تھی، عارضی سی ایک جیسے سٹور سا ہوتا ہے۔ اچھا اب لوگ آتے اور آ کر نا ان کو کھوٹے سکے دے جاتے اور وہ سودا دے دیتے تھے۔ آج کے زمانے میں جیسے نوٹ پھٹا ہو نا تو لوگ نہیں لیتے کہ بھی پھٹا ہوا نوٹ ہے تو ہم چونکہ آگے دینا کسی اور کو مشکل ہوگا۔ اس زمانے میں جو کوائنز ہوتے تھے نا وہ ہاتھوں میں لگ لگ کے گھس جاتے تھے، اس کی اسٹیمپ مٹ جاتی تھی اور اس کا جو نقشہ ہوتا تھا، ڈیزائن، وہ ختم ہو جاتا تھا، بس وہ ایک گول سا کوائن سا رہ جاتا تھا، اس کو کھوٹا سکہ کہتے تھے۔ لوگ اس کو لینے سے اوائڈ کرتے تھے کیونکہ ہم لے لیں گے کوئی آگے ہم سے لے گا نہیں۔ تو اچھا ان کو آ کے جو بھی سودا مانگتا اور جب وہ پیسے دیتا تو اس میں کھوٹے سکے ہوتے، یہ چپ کر کے رکھ لیتے۔ تو لوگ یہ سمجھتے رہے کہ یا ان کی نظر خراب ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کھوٹا سکہ ہے، یا ان کے دماغ میں کوئی مسئلہ ہے، ان کو دکان کھولی ہوئی اور سمجھ ہی نہیں کہ کھوٹا سکہ نہیں لینا چاہیے۔ تو لوگ دور دور سے آ کے نا اپنے کھوٹے سکے ان کو دے جایا کرتے تھے اور یہ چپ کر کے رکھ لیتے اور سودا دے دیتے تھے۔ اللہ کی شان جب یہ بیمار ہوئے، آخری وقت تھا، وفات تھی، تو اس وقت انہوں نے ہاتھ اٹھائے، اللہ سے دعا کی، یا اللہ لوگ میرے پاس کھوٹے سکے لاتے رہے اور مجھے دیتے رہے، میں دیکھتا تھا، پہچانتا تھا سکے کھوٹے ہیں، لیکن میں اس سے لے لیتا تھا، اس کو واپس نہیں کرتا تھا، کہ اس کو سودا دے دیتا تھا، حالانکہ میں پہچانتا تھا کھوٹا سکہ ہے۔ میں اس لیے یہ کام کرتا تھا کہ یہ ایک امید لے کر آیا میرے پاس کہ پیسے لایا ہے، چیز مل جائے گی، تو میں اس کو نا امید کر کے نہیں بھیجتا تھا۔ یا اللہ میری ساری زندگی کی نیکیاں کھوٹے سکوں کی مانند ہیں، اب آپ ان کھوٹی نیکیوں کو قبول فرما لیں۔ تو مخلص بندہ ساری زندگی اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے اور اس کا پھر بھی یہ ڈر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے عمل کھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔